بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عورت کا دل کتنے دنوں بعد ہم مستری کرنے کو کرتا ہے، آج اسی بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، عورت میں کتنے دنوں میں قربت پیدا ہوتی ہے، کتنے دنوں بعد اس کا دل قربت کی طرف راغب اور مائل ہوتا ہے، اور مرد کا کتنے دنوں میں طلب محسوس کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے، اس میں کتنا وقفہ کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے، میرا ایک دوست حافظ ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں 3 بار کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہفتے میں 1 بار کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن بعد کر سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ دل چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مرنے کی تیاری کرو۔ میرا سوال یہ ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ برائے کرم اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ تو محترم ناظرین، شرعاً اس سلسلے میں دونوں کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایام ممنوعہ کے علاوہ کبھی بھی بیوی سے ہم بستری کی جا سکتی ہے، البتہ مزاج و قوت کے اعتبار سے افراد کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اپنی صحت و تندرستی کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات کثرت جماع بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے، اور سوال میں جو حدیث لکھی گئی ہے وہ نہیں مل سکی۔ علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں، جب عورت حیض سے فارغ ہو تو کیا خون بند ہوتے ہی ہم بستری کر سکتے ہیں یا غسل کرنا ضروری ہے؟ اس مسئلے کی مختلف صورتیں ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر حیض پورے 10 دن مکمل ہونے پر بند ہو تو پاک ہوتے ہی صحبت کرنا جائز ہے، اگرچہ ابھی غسل نہ کیا ہو، البتہ مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد صحبت کی جائے۔ اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی لیکن عادت کے دن پورے ہو چکے تھے تو صحبت اس وقت بھی جائز ہے۔ جب عورت غسل کر لے اور اگر مرض یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا ہو تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے، یا پھر نماز کا وہ وقت جس میں پاکی ہوئی ختم ہو جائے۔ اگر وہ وقت اتنا کم تھا کہ غسل کر کے کپڑے پہن کر اللہ اکبر نہ کہہ سکے تو پھر اگلی نماز کا وقت بھی گزر جائے، اس صورت میں بغیر طہارت بھی اس سے صحبت جائز ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ واضح رہے کہ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ حرام اور گناہ کی بات ہے۔ ایک جماع سے دوسرے جماع میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، انسان کمزور نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے تو اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل کرنے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 یوم بعد جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن سپرمز بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی، بلڈ پریشر لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان سے کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی کمزوری نہیں ہوتی اور قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ تو جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور یہ نیک باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔